کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو سن کر کے مسلمان بے چین کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ ان کو سچا آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ماہرین موسمیات اگر اعلان کر دے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، لوگ خود آفس نہیں جاتے، اسی طریقے سے لوگ اس کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ فاسق، فاجر، جھوٹے، مکار، دغاباز لوگ اعلان کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کی بات پر یقین کر کے بولو اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پیشین گوئی صحیح بھی تھی تو کیا ضروری ہے کہ طوفان آئے گا؟ بہت مرتبہ پیشین گوئی کی جاتی ہے مگر طوفان نہیں آتا، مگر ہم انتظام میں لگ جاتے ہیں، کل اسکول بند رہے گا، بچے اسکول نہیں جائیں گے، ہم آفس نہیں جائیں گے، گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، بارش آنے والی ہے، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ حالانکہ عام طور پر وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں 98% تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نظر آتا ہے، لیکن 2% ایسا بھی تو ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ابھی جلدی اعلان ہوا تھا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن ہوائیں چلی مگر کوئی ایسا نقصان والا معاملہ جیسی پیشین گوئی کی تھی وہ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ماہرین موسمیات ہو یا سائنسداں ہو یا کوئی اور ہو، وہ جو پیشین گوئی کرے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا سچا رسول صادق و مصدوق جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ وحی الہی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ سن کر کتنے مسلمان بے چین ہوتے ہیں، کتنے مسلمان بے قرار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر پولیس کے رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے، جہاں رشوت دے کر بھی ہم اپنا نام کٹوا سکتے ہیں، بڑے بڑے سورسز لگا کے بھی نام کٹوا سکتے ہیں، بہت کچھ کر کے نام کٹوا سکتے ہیں، جہاں سے نام کٹ ہو سکتا ہے، بتائیے وہاں نام آنے سے ہماری نیندیں اڑتی ہے، اور جہنم کے دروازے پہ روزانہ 5 مرتبہ ہمارا، ہمارے بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا، جو نماز چھوڑ رہا ہے سب کا نام لکھا جا رہا ہے۔ بولو ہمارے کانوں پر جو رینگتی ہے، ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہمیں بے قراری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھا جائے کہ کیا معاذ اللہ آپ حضور پر یقین نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، یا یقین تو کرتے ہیں؟ چلے یقین تو کرتے ہیں مگر آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو آپ برداشت کر سکو گے؟ خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت جسموں میں ہے۔ اللہ کے بندو اگر یہ سمجھتے ہو تو یاد رکھو، اللہ اکبر، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے، اس کے عذاب کی شان یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر عذاب نازل کر دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اللہ اکبر، اتنا دردناک عذاب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ صادق و مصدوق سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جو جہنم ہے اور جو جہنم کی آگ ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھو یقین کا امتحان ہے، کاش کہ لوگ اپنا یقین مضبوط کرتے، کاش کہ لوگ اپنا یقین پختہ کرتے، ہمارا یقین مضبوط ہوتا اللہ اس کے رسول پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کو میرے اللہ نے 1000 سال تک بھڑکایا، 1000 سال تک 10 منٹ میں چولہا جلایا جاتا ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق 10 منٹ چولہا جلاتے ہیں تو اس کے دہکتے ہوئے انگارے کچے چاولوں کو پکا دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو گرم کر دیتے ہیں۔ ارے جب تیرے 10 منٹ کے چولہے کے یہ حالت ہے تو میرے اللہ نے جب 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا ہوگا، اس وقت جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ تو صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو جہنم کی آگ لال ہو گئی۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا بلکہ مزید 1000 سال پھر بھڑکایا گیا تو وہ جہنم کی آگ یعنی 2000 سال تک بھڑکتی رہی۔ آقا فرماتے ہیں سفید ہو گئی، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر تیسرے 1000 سال تک کے
اس کو بھڑکایا گیا، یعنی 3000 سال تک جب اس کو بھڑکایا گیا تو بالکل کالی اور سیاہ ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں سیاہ اور کالی آگ جس کو اللہ نے 3000 سال تک کے بھڑکایا ہے، اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بتاؤ کیا آپ میں اور ہم میں اتنی طاقت ہے؟ بیوی کے ہاتھ کے جلائے ہوئے 5 منٹ کے چولہے کے چھوٹے چھوٹے انگاروں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اپنے ہاتھوں سے جلائے ہوئے چولہے کے انگاروں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، جس کو 3000 سال تک قادر و قیوم اللہ اکبر قہار و جبار نے دہکایا ہو اور پھر وہ سرخ ہو کر سفید ہو جائے، سفید ہو کر کے وہ سیاہ ہو جائے۔ بتاؤ ہم میں آپ میں طاقت ہے؟ نہیں طاقت ہے، مگر آج کا مسلمان ان باتوں کو سن کر نظر انداز کر رہا ہے، ان باتوں کو سن کر نوجوان نظر انداز کر رہے ہیں۔ کون ہے جس کے کانوں میں جو رینگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ان باتوں کو صحابہ سنتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو خوف خدا کی وجہ سے جاری ہو جاتے تھے، وہ رونے لگتے تھے، وہ گریہ وہ زاری کرنے لگتے تھے۔ کچھ لوگ تو بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ تھا اللہ اکبر وہ ایک مہینے تک عذاب کا ذکر سن کر کے جو ہے وہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہم جلسوں میں کتنا سنتے ہیں اللہ اللہ، مگر یاد رکھیں جس دن موت کی یہ تلوار ہمارے جسم اور روح کے رشتے کو منقطع کر دے گی، کاٹ دے گی، اور اس دن وہ جہنم کا دہکتا ہوا عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت اللہ کے عذاب سے لوگ پناہ مانگیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ موت کے بعد سب کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ آخر ہم کون سا گناہ نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات آئی تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، میرے سچے رسول نے فرمایا وہ دن کیا دن ہوگا جس دن کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سب سے کم اور سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ اگر اللہ اکبر حضور پر یقین ہے تو پھر ذرا تصور تو کرو، جب آگ کی جوتیاں پہنوں میں آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ٹکنوں تک آگ ہوگی، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنے تک آگ ہوگی جہنم کی آگ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کمر تک آگ ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کندھوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گلے تک آگ ہوگی۔ یہ آگ کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں بتائیے ہم تو جہنمی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، کاش اس قوم کو اللہ رسول پر یقین ہوتا۔ ہم جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، کوئی جھوٹ بول کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی غیبت کر کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی چغلی کر کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی حرام کھا کے جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اللہ تو یقیناً معاف کرنے والا ہے، لیکن اس نے کچھ اپنی غیرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غیور اللہ کی ذات ہے، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی غیرت والا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد ہوں اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والا۔ سوچو تو صحیح اللہ کی غیرت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ رب العزت نے جہنم کس کے لیے بنائی؟ قرآن کہتا ہے جب جہنم کا عذاب کافر دیکھیں گے تو کافر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ میرے بھائیوں کس طرح عذاب ہوگا؟ آئیے میں آپ کے سامنے عذاب کی کچھ جھلکیاں رکھتا ہوں جو حضور نے فرمایا۔ میں نے اپنی بات نہیں کرنا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم اپنی بات کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، صرف اپنے آقا کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آئیے ذرا حضور کی بات پہ یقین ہے، تھوڑا تصور کیجئے۔ میں آقا علیہ السلام کی ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے
سارے مسائل اپنے حل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پر میں سمجھتا ہوں کہ امت کی اکثریت متفق ہے۔ اس حدیث کا شاید میرے علم کے مطابق کسی نے اب تک انکار نہیں کیا، سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ آئیے، ایک عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں، نماز چھوڑنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جو نماز چھوڑے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کر دے گا۔ نماز چھوڑنے والوں پر کتنی مصیبتیں آئے گی؟ 12۔ اب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور نے کہہ دیا آئے گی تو آئے گی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا آئے گی آئے گی۔ دیکھیے اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں نا مصیبت، یہ اللہ کے رسول کی، تو صحابی کے دل پہ ٹھیس لگی۔ حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی صحابی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، پوچھا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کی حضور وہ بدبخت ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے کان میں کہا، حضور بے چین ہو گئے، یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ان کی حیثیت اور اوقات یہ کہ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسی خیال میں مصلی پر گئے، سوچ رہے ہیں، بول نہیں رہے، کچھ سوچ رہے ہیں کہ کاش قبلہ بدل جائے، اور اس سوچ میں اتنے ڈوب گئے کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھ گئی، اور کہ جبریل تو نہیں آ رہے، پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی، خدا کی شان، بولا نہیں، صرف سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، تو آپ کا دل جدھر چاہے، آپ کی خوشی جدھر ہو، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ 4 رکعت کی نماز ہوئی ہے، 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہے، 2 رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے گویا کہ بتا دیا، محبوب تیرا ارادہ پہلے پورا کیا جائے گا، ہماری نماز بعد میں مکمل کی جائے گی۔ جس کی سوچ کا اتنا خیال کیا جاتا ہو، اس کے بولوں کا کتنا خیال کیا جائے گا؟ غور کر لیں۔ آپ اور ہم کہتے ہیں مسلم امہ کی تباہی، میں کہتا ہوں امہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں، جو نماز چھوڑے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار۔ میں یہ بات بہت درد دل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میری قوم بے نمازی ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں، 5% مسلمان ہے پوری دنیا میں جو نماز پڑھتا ہے، 5 میں سے بھی 4% لوگ فجر میں نہیں آتے، 1% ان 5% میں بھی 1% لوگ آتے ہیں۔ جہاں 10 صفیں ہوگی، 5 صفیں ہوگی، ظہر عصر مغرب شامیں، فجر میں 1 ہی ہوگی، بلکہ کبھی کبھی تو امام اور مؤذن کو بھی ہم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ ہم سفر میں ایسی مسجدوں میں بھی گئے، اس میں نہ امام تھا نہ مؤذن تھا، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، ہم لوگوں نے خود جماعت کی۔ ایسا بھی ہوا، کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے گا تو جماعت ہوگی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے، وہ قوم اپنے گھر کی آبادی کا تصور کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جو دنیا میں تباہی ہے مسلمانوں کی، یاد رکھنا، یہ دنیا کے انسان کٹ پتلی ہے قدرت کے ہاتھ میں، یہ سب کٹ پتلی ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کسی کو مارنے کی اور جلانے کی، سارے فیصلے قدرت کرتی ہے۔ تمہارا دشمن بھی کسی کو قدرت بناتی ہے اور تمہارا دوست بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا غدار بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا وفادار بھی قدرت بناتی ہے۔ اگر آج دنیا ہماری دشمن ہوئی ہے، سب سے بڑی وجہ اللہ رسول کے فرامین پر ہم نے توجہ نہیں کی۔ پھر کہہ رہا ہوں، ماہر موسمیات کی بات پہ توجہ ہے۔ ابھی دیکھیے سردی کا موسم شروع ہوا، آپ کے ممبئی میں تو سردی کم ہوتی ہے، جہاں سردی ہوتی ہے سردی آنے سے پہلے سویٹر خریدے جا رہے ہیں، جیکٹ خریدے جا رہے ہیں، شالیں خریدی جا رہی، کیوں؟ یقین ہے سردی آئے گی، سردی سے بچنے کا انتظام ہے، لیکن مرنے کے بعد نبی کا فرمان ہے جہنم، اس سے بچنے کا کیا انتظام؟
اب آئیے میں جلدی جلدی بات پڑھوں، ٹائم جتنا ہے میں اس میں اپنی بات پوری کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی مفہوم حدیث ہے 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب آپ اور ہم اپنی مصیبتوں کا علاج جو تعویذات میں ڈھونڈتے ہیں، وظائف میں ڈھونڈتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ حدیث اور قرآن اول ہے، باقی سب بعد میں۔ میں انکار نہیں کرنا وظائف اور تعویذات کا، دیکھیں کوئی وظیفے میں تاثیر نماز کے بغیر نہیں ہے۔ لوگ ہمیں گالیاں دیں، مذاق اڑائے، کچھ بھی کہے، یہ سب ایسے ہی آپ کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر